الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنهم أجمعين۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے جن نفوس قدسیہ کو منتخب کر لیا تھا، ان میں عظیم ترین 4 نجوم اور ستارے ہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آج اہل بیت کی زبانی ابو بکر و عمر کی شان سنانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور سلسلہ سند آل بیت سے منسلک ہے۔ پہلے صحیح بخاری کی 3675 نمبر کی روایت سن لیجئے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد احدا وابو بکر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشہیدان۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ چڑھے، ابو بکر و عمر اور عثمان بھی ساتھ تھے، تو احد پہاڑ لرزنے لگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد ٹھہر جاؤ، تمہارے اوپر نبی ہے، صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں، 2 شہید ہیں۔ اب آئیے دیکھیے کہ آل بیت کے پاس کچھ عراقی لوگ آئے، نفر من اہل العراق الى الحسن بن زید بن الحسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ويقولون له يا ابا محمد حديث بلغنا انك تحدثه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه في ابي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال نعم حدثني ابي عن ابيه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل ابو بكر وعمر رضي الله عنهما فقال يا علي هذان سيدا كهول اهل الجنة بعد النبيين والمرسلين۔ اہل عراق حسن بن زید بن الحسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابو محمد، آپ کے بارے میں ایک بات پہنچی ہے کہ آپ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں ابو بکر و عمر کی فضیلت میں۔ ابو محمد نے کہا، ہاں، میرے باپ نے زید بن حسن نے مجھ سے بیان کیا، اور انہوں نے اپنے باپ سے بیان کیا، علی ابن ابی طالب سے روایت کیا، کہا کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ
ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے فضائل اور مناقب بیان کر رہے ہیں۔ اہل عراق کو یہ بات جب پہنچی تو اہل بیت کے پاس اہل عراق آئے اور اہل بیت نے سنایا۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ اتنے میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما آئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا ہے علی، یہ دونوں کے دونوں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، نبیوں اور رسولوں کے بعد۔ کتاب الشریعہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 2316، الترمذی 3665، ابن ماجہ حدیث نمبر 100، صحیح ابن حبان 6904۔ شیخ ناصر الدین الالبانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ مسلمانوں، یہ وہ حدیث ہے اہل بیت کی جو شیعہ رافضی کبھی اپنی زبان پر نہیں لاتے، کیونکہ یہ نجوسی یہود کے ایجنٹ ہیں، غدار مصطفیٰ بھی ہیں اور غدار صحابہ بھی ہیں، غدار اہل بیت بھی ہیں۔ اسی لیے اہل بیت کی یہ صحیح ترین روایت رافضی، سبائی، مرزائی سب چھپاتے ہیں، لیکن کب تک یہ چھپاتے رہیں گے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، ان رافضیوں کی دسیسہ کاریوں کو جس طرح سے اہل بیت نے، علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے، حسن بن علی نے، حسین بن علی نے اور فاطمۃ الصغرا نے چاک کیا ہے اور لوگوں کو آگاہ کیا ہے۔ یبکون علینا فمن قتلنا غیرہم، یہ نوحہ اور ماتم کرنے والے، ان کے علاوہ ہمیں کس نے قتل کیا ہے؟ یہی وہ غدار ہیں جو مگر مچھ کا آنسو بہاتے ہیں، میدان کارزار میں ہم پر تیر اور تفنگ چلاتے ہیں۔ یہ رافضی، مجوسی، شیعی، یہودیوں کے ایجنٹ لوگ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ فضائل تمام مرزا کو بھی سناؤ، رافضی کو بھی سناؤ، نیم رافضی کو بھی سناؤ کہ اہل بیت کی روایت ہے، علی ابن ابی طالب بیان کرنے والے ہیں، ابو بکر و عمر کے فضائل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا عظیم مقام عطا فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار بنا دیا اور جنت میں بوڑھوں کا سردار بنا دیا۔